ساتھ باندھ کر پتھر کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ جب واپس آئے، ایک روایت کے اندر محدثین لکھتے ہیں کہ اسی براق پر سرور کائنات والد و جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر شروع فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر اوپر نہیں گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سیڑھی لائی گئی جو آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع فرمایا۔ یہ بات کوئی مشکل نہیں سمجھنے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ذات ہے۔ آج انسان ایک لفٹ بناتا ہے جو ایک بٹن کے ذریعے تیسری اور چوتھی پانچویں چھٹی منزل پہ جا پہنچتا ہے، تو وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی سیڑھی بنائی جو لفٹ نما تھی، جس پر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع فرمایا۔ سفر کرتے کرتے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء، فرمایا کہ پہلے آسمان پر پہنچ چکا۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے دروازے بند تھے، جب دروازے بند تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کو دستک دی۔ فرشتے نے پوچھا کون؟ جو فرشتوں کی ڈپٹی لگی ہوئی تھی جو وہاں کھڑے تھے، تو انہوں نے پوچھا کون؟ من انت، آپ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا انا جبرائیل۔ تو انہوں نے پھر آگے پوچھا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سرور کائنات والد و جان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے اور سوال کیا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کو آپ نے لے کر آنا تھا، اور ہمیں اس بات کا حکم تھا کہ جب آخری پیغمبر آئے گا اللہ رب العزت نے فرمایا پھر آسمان کے دروازے کھولنے ہیں، تو سرور کائنات فرمایا کہ سرور کائنات والد و جان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا تھا کہ جب وہ سرور کائنات تشریف لے گئے تو پھر دروازے آسمان کے کھول دینے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں اہلاً وسہلاً مرحبا پڑھتے ہوئے مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہے میرے نیک بیٹے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کو ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد جب میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتا ہوں وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں، جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا ہاذا ما جبرائیل، یہ کیا ماجرا ہے جبرائیل، یہ کیا ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی اولاد کی نیک روحوں کو جنت کے اندر دیکھتے ہیں، جنت کی نعمتیں کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی اولاد کی وہ روحیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، نافرمانی کرتے زندگیاں گزاری، پھر اللہ کے پاس آ گئے، ان روحوں کو دیکھتے ہیں جو جہنم کی آگ اور جہنم کی فرمایا کہ عذاب کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اولاد کا کس کو دکھ نہیں لگتا؟ ہر کسی کو دیکھ لیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے کہ اولاد کے ساتھ انسان کو کتنی محبت اور پیار ہوتا ہے۔ انسان اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اپنی اولاد کو جتنا ہوتا ہے اس کو کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی مصیبت کے نیچے نہیں آنے دیتا۔ تو میرے دوستو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے ثم عرج بی الی السماء، فرمایا کہ پہلے آسمان کا سفر مکمل ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے وہ دروازے کھلوائے، جب اس آسمان کے اوپر داخل ہوئے تو ایک جلیل القدر پیغمبر سے ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے بھی یہی کہا اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنا مبارک ہو، آپ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ باقی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بنسبت یہ عیسیٰ علیہ السلام میرے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا کہ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ میرے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی اور پیغمبر بھی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ میرے زیادہ قریب ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وقفہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور ان کے دشمن بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے، جس کا ذکر اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی مقدس کتابیں بھی ذکر فرمائی، علیحدہ موضوع ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والے دشمن جو تھے قتل کرنے پہ سوار ہو گئے کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں، قتل کرنے پہ سوار ہو گئے، قتل کرنے پہ۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب آسمانوں پہ اٹھا لیا، فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، زندگی ہے، یہی زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور تمہیں زندگی دی ہوئی ہے، وہ بھی زندہ ہے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ۔ فرمایا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا، رب نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کیا اور اس کو سولی پہ نہیں لٹکایا، فرمایا کہ یہ شبہ کے اندر ہے، یہ اپنے فرمایا کہ ان کو جو ہے تشبہ لگتا ہے، ان کو شبہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا فرفعہ اللہ الیہ، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قرب قیامت کے نزدیک دمشق کی جامع مسجد پہ فرمایا کہ اتریں گے اور لوگ سیڑھی لے کر جائیں گے اور نیچے اتریں گے اور صبح کی نماز آ کر اس دمشق کی جامع مسجد کے اندر پڑھیں گے اور لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور فرمایا کہ روایات کے اندر 40 سال وہ رہیں گے اور شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے اور مجتہد بن کے رہیں گے۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر دنیا سے چلے جائیں گے، پھر آگے قیامت آ جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تیسرے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ تیسرے آسمان پہ سفر کرتے کرتے جب دروازے کھولے گئے، دروازے کھولنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا اہلاً وسہلاً مرحبا یا رسول اللہ، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ تو ان سے ملاقات کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر چوتھے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ جب چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھے آسمان کے دروازے کھولے گئے، جب اندر داخل ہوئے ایسے جلیل القدر پیغمبر سے ملاقات ہوئی جو اللہ کے نبی اور سچے پیغمبر تھے، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے مقدس کتاب لا ریب کتاب میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ کہ آپ ذکر فرما دیجئے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان میں۔ جب چوتھے آسمان میں پہنچے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہی کہا اہلاً وسہلاً مرحبا۔ فرمایا کہ خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ تشریف لے آئے ہمارے پاس۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا پیغمبر سچا پیغمبر ہے، سچا نبی ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی۔ روایات کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام یہ سلائی کا کام کرتے تھے، کپڑوں کی سلائی کیا کرتے تھے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا کہ وہ سلائی کا کام کرتے تھے اور جب بھی سوئی کے اندر دھاگا ڈالتے تھے تو سبحان اللہ، جب نکالتے تھے تو الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان کی زبان ایسے تر و تازہ رہتی۔ یہ ان کی عادت مبارکہ تھی اس پیغمبر کی جس کا ذکر رب تعالیٰ نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ادریس کا ذکر فرمائیے، فرما دیجئے، فرمایا کہ یہ میرا سچا پیغمبر ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام
ان کی زبان رکتی بھی نہیں تھی، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جا میرے ادریس کو کہہ کے آ، پیغام پہنچا کے آ، میرے پیغمبر میرے نبی کو کہہ کے آ، یہ پیغام ان تک پہنچا جتنی نیکیاں آپ کی ہیں اس وقت اتنی نیکیاں کسی اور کی نہیں ہیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پیغام دیا، انہوں نے سنا، سننے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے آگے کہا جبرائیل میری ایک گزارش ہے، بات سننے کی ہے ذرا غور سے سننا، میری گزارش ہے کہ میری نیکیاں اس وقت جو بھی لوگ ہیں، اس زمانے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ہیں، اللہ نے پیغام بھیج دیا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ میری موت کب آنی ہے۔ اسرائیل سے جا کے پوچھ کے آ، تیرا دوست ہے، تو فرشتوں کا سردار ہے، تو اس سے پوچھ کے آ میری موت کب آنی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن چلیں ایسے کرتے ہیں، آپ میرے پر کے اوپر بیٹھ جائیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیں گے کہ موت کب آنی ہے۔ وہ اس لیے نہیں پوچھا تھا موت سے ڈرتے تھے، نہیں، وہ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ تاکہ مجھے پتہ چل جائے 1 مہینہ رہنا ہے، 20 دن رہنے ہیں، 15 دن رہنے ہیں، 1 دن رہنا ہے، کتنے گھنٹے رہنے ہیں، کتنے سال رہنے ہیں، تاکہ میں نیکیاں اور کرتا رہوں، تاکہ میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں پہ اٹھایا اور اٹھا کے چوتھے آسمان، پہلے آسمان پہ گئے، اسرائیل علیہ السلام نہیں ملے، دوسرے پہ گئے، اسرائیل علیہ السلام نہیں ملے، تیسرے پہ گئے، نہیں ملے، جب چوتھے پہ پہنچے تو اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس ایک مہمان لے کے آیا ہوں، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میری موت کب آنی ہے۔ تو روح نکالتا ہے، لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، تو یہ بتا دے کہ اس کی روح کب نکلتی ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہوا، جب پوچھ رہے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے ہوئے اور آگے ہو کے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح بھی نکالی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح بھی نکالی، روح قبض کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اسرائیل تو نے کیا کیا، میں تو اس کو آپ کے پاس مہمان لے کے آیا، یہ ہمارا میزبان تھا، تو نے اس کی روح بھی نکال دی۔ آگے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا وہ سبق آموز سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے، آپ کا مہمان ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ ادریس کا روح قبض تو نے چوتھے آسمان پہ کرنا ہے، یہ زمین پہ بیٹھا تھا، میں عرش پہ تھا، میں فرش پہ، یہ فرش پہ بیٹھا تھا، میں کئی آسمانوں کے اوپر تھا اللہ رب العزت کے پاس، میں اللہ رب العزت کا حکم لے کے آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادریس کا روح چوتھے آسمان پہ روح قبض کرنی ہے، اور میں سوچ رہا تھا وہ زمین پہ بیٹھا ہے، میں اس بات کو سوچ رہا تھا، لیکن اللہ کی قدرت مجھے سمجھ آ گئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں، جس بندے کی موت کا فیصلہ جس جگہ کر دیتے ہیں تو کسی نہ کسی سبب وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اللہ کی قدرت سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا تھا چوتھے آسمان پہ روح نکالنی ہے، میں سوچ رہا تھا وہ زمین پہ بیٹھے، چوتھے آسمان پہ کیسے؟ اللہ نے سبب بنایا، آپ کو اس کے پاس بھیجا، آپ پیغام لے کے آئے، اس کو پیغام دیا، اس نے سوال کیا، پھر سوال کے بعد آپ اس کو اپنے پروں کے اوپر بٹھا کے پہلا آسمان گزرتے ہوئے دوسرا، تیسرا، چوتھے پہ پہنچے، جب چوتھے پہ پہنچے تو مجھے اللہ کی قدرت بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت اور وحدانیت کے اندر سچے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو چوتھے آسمان کا فیصلہ کیا تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی اسی جگہ آ گئے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب موت آتی ہے تو 1 منٹ سیکنڈ آگے پیچھے بھی نہیں ہو جاتی۔ اللہ کے نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قضى الله بعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجہ، فرمایا کہ جب کسی بندے کی موت کا فیصلہ اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں نا، فلاں شہر میں آنی ہے، فلاں جگہ آنی ہے، فلاں بستی میں آنی ہے، فلاں جگہ جا کے اس کی روح نکلنی ہے، تو فرمایا کہ انسان زندگی بھر کبھی گیا بھی نہ ہو ادھر، کبھی کوئی کام بھی نہ پڑا ہو اس کے پاس جانے کا، اللہ رب العزت ایسا سبب بنا دیتے ہیں وہاں پہنچتا ہے اور پھر اسرائیل بھی آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت جس کی موت کا فیصلہ جہاں کرتے ہیں اس کی موت وہیں پہ آتی ہے۔
تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان سبحان اللہ ایک بار کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے تو آدھی پر ہو جاتی ہے ثواب سے۔ جب الحمدللہ دوسرا جملہ کہتا ہے تو پھر مکمل آسمانوں تک وہ خلا پر ہو جاتا ہے ثواب سے۔ اللہ رب ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑھتے رہا کریں۔ فرمایا کہ اس کے بعد چوتھے آسمان کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پانچویں آسمان پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے گئے تو فرمایا کہ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو خیر خیر کی اپنے بھائی کے ساتھ، نہ ہی اس سے پہلے کسی نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے، نہ ہی آئندہ کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اتنی خیر خیر کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے دعا مانگی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، دعا مانگی یا اللہ میری زبان کے اندر رکنت ہے، میرا ساتھی دے دے، میرے ساتھ چلنے والا دے دے، بولنے والا دے دے۔ اور یہ بھی دعا کی، نام لے کر دعا کی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا کر دے تاکہ ہم دونوں جا کے اس فرعون کو تیری دعوت دے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور اس کو دعوت دے، یہ میرا ساتھی بنا دے۔ تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دعوت دیتے تھے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ پانچویں آسمان سے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملاقات کر گئے، جب چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی یہی کہا اہلا و سہلا مرحبا۔ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے مقام کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا تو سب انبیاء کے آخر میں ہے، لیکن قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے اور آپ کے پیچھے باقی تمام انبیاء جائیں گے۔ فرمایا کہ اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام، مختصر کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ یہی کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اے محمد آگے نہ جانا، دو باتیں میری سن کے جانا۔ پہلی بات یہ ہے اقرا، فرمایا کہ من کا امت السلام، فرمایا کہ آپ جو ہے اپنی امت کو جا کے میں ابراہیم کا سلام دے دینا۔ اور اللہ کے نبی نے وہی پیغام لے کر، عرشوں سے پیغام لے کر، ساتویں آسمان سے پیغام لے کر آگے صحابہ کو پیغام دیا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو سلام دے رہے ہیں۔ صحابہ نے پھر تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین کو دیا، ائمہ مجتہدین نے اپنے شاگردوں کو دیا، ان کے شاگردوں نے علماء کو دیا، علماء سے چلتے چلتے آج میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے پاس سلام بھیجا ہے۔ آپ کہیں علیک وعلیہ السلام۔ فرمایا کہ یہ پیغام ان سے چلتا ہوا آیا۔ اور دوسری بات یہ کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا جو میدان ہے چٹیل میدان ہے، اپنی امت کو پیغام دینا، اپنی امت کو پیغام دینا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہا کریں، تاکہ یہ چٹیل میدان جو ہے یہاں پہ درخت لگ جائیں، اور ایک سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے اور 100 سال گھوڑا دوڑتا رہے عربی نسل کا، فرمایا کہ وہ گھوڑا دوڑتا دوڑتا تھک جائے گا، 100 سال ختم ہو جائے، لیکن ایک سبحان اللہ کا وہ درخت لگے ہوا کا اجر اور اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اور آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا کہ جب انسان ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے عرش پر ایک ستون لگ جاتا ہے، وہ ستون ایسے ہلنا شروع ہو جاتا ہے، کانپنا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کیوں کانپ رہا ہے، تو وہ ستون جواب دیتا ہے کہ یا اللہ فلاں بندے نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کی بخشش کر دے۔ فرمایا کہ رب کائنات جوش میں آتی ہے، رب کائنات کی ذات فرمایا کہ اللہ رب فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد رکھا ہے اس کو پڑھتا رہا ہے، اور وہ ستون اس وقت تک نہیں رکتا جب تک اللہ رب اس کی بخشش کا اعلان نہیں فرما دیتا۔
دعا کریں کہ اللہ رب ہمیں بھی تمام امت مسلمہ کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، رات کو پڑھتے پڑھتے نہ سو جایا کرو، تاکہ فرمائے کہ انسان پڑھتے پڑھتے اگر نیند بھی آ جاتی ہے، اگر اس کی موت بھی آ جاتی ہے، تو قیامت والے دن شہیدوں کی صفوں میں کھڑا ہو۔ وآخر دعوانا